دو گروہ تھے جو بغض علی اور حسد علی سے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مدینہ والے جنہیں فضائل سے تکلیف ہوتی تھی علی کی، اور ایک مکہ والے جنہیں علی کی تلوار سے تکلیف تھی. یعنی ایک وہ کہ جو فضائل کی مار کھا چکے تھے، ایک وہ کہ جو تلوار کی مار کھا چکے تھے. اور جب علی بن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو جو فضائل کی مار کھا چکے تھے ان کی نمائندہ بن کر ان کی بیٹی علی کے مقابلے پر آئی، اور جو تلوار کی مار کھا چکے تھے ان کا نمائندہ بن کر اس کا بیٹا میدان میں آیا، جس سے جمل بھی ہوئی اور پھر صفین بھی ہوئی. یعنی اتنا آسان میں کر نہیں سکتا تھا تاریخ کو جو میں نے کر دیا. یہ جمل اور صفین سمجھ میں آ گئی. یہ خون حضرت عثمان کا جو کرتا تھا وہ تو فقط ایک بہانہ ہے. اگر مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتل موجود ہیں تو آپ بصرہ میں کیوں جنگ لڑنے جا رہی ہیں اور جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ؟ حضرت طلحہ ان کے ساتھ تھے، حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے. حضرت زبیر سے ان کی بڑی بہن کا ازدواج ہوا ہے، حضرت طلحہ سے ان کی چھوٹی بہن کا ازدواج ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپس میں اس طرح سے رشتہ داریاں ملتی ہیں. اور مولا کائنات نے حد الامکان کوشش کی کہ اس جنگ کو اوائڈ کیا جائے. یہاں تک کہ جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو چکے تھے، کاش میں پوری جمل آپ کو سنا سکتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے تھے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس پر بات نہ کرو، اس پر بحث نہ کرو. ارے کیسے بات نہ کرے؟ ایک طرف 20,000 کا لشکر، ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے، 10,000 وہاں پر قتل ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں بات نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,000 اس میں مارے گئے. بات واضح ہو رہی ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو تمہارے گزشتہ لوگوں پر، تو کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ تمام تر مسلمانوں کے لیے تمام تر احترام کے بعد میں اس بات کو عرض کرنے لگا ہوں. وہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہے. لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی جان ہو اسی کی ہدایت کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے انسان. تو ذرا آپ غور تو کیجیے. آخر میں مجھے اتحاد کے بارے میں بھی جملہ کہنا، اور یقیناً اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک بات کہوں گا میں، اور بڑی اہم بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو میں مکمل کر لوں. تو امیر المومنین وقت آخر تک یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے، اور مولا یہ کہتے رہے کہ دیکھو جن کے قتل کا قصاص لینے کے تم میرے پاس آئے وہ تمہارے لشکر میں موجود، مروان ابن حکم تمہارے لشکر میں. حتیٰ یہ بات جب میں نے انہی اہل سنت عالم سے تھوڑا سا ملفوف انداز میں کہی کہ دیکھیے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں اصل جو قاتل تھے وہ تو کہاں تھے، وہ تو اب کیا بیان کیا جائے. میں نے اتنا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ مروان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، آپ مروان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین. تو لیکن وہاں بغض علی کی یہاں آگے حسد ہے. خلاصہ سارا یہی ہے. مولا کائنات نے کہا کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، تلوار نہیں چلائیں گے، تیر نہیں چلائیں گے کسی بھی صورت. اور پھر ایک ایسی مثال قائم ہوئی کہ یقین جانے کا مجھے اس کے علاوہ کربلا کے علاوہ اور کوئی مثال نظر نہیں آتی پھر کہ مولا ایک طرف 20,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، کوئی بھی جب درمیان میں آئے گا تو سامنے سے کوئی تیر مارتے فوراً مارا جائے گا. مولا نے کہا لیکن ہم پہلے تیر نہیں چلائیں گے. کون ہے ہمارے لشکر میں سے ایسا جو اس بات کے لیے تیار ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے درمیان میں جائے اور کہے کہ آؤ قرآن سے بات کرتے ہیں؟ اور میں تمہیں بتلائی دے رہا ہوں کہ جیسے ہی تم قرآن کو لے کر درمیان میں پہنچو گے تو ہماری بات کو نہیں سنیں گے اور وہاں سے تیر برسائیں گے اور تمہیں مار دیں گے. جیسے نہیں حسین ابن علی کے آگے حسین کے جانثار کھڑے ہوئے تھے تاکہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی حفاظت ہو سکے. امیر المومنین کے حکم پر عبداللہ ابن مسلم چلے. بعض جگہوں پر مسلم ابن عبداللہ لکھا ہوا ہے. مولا علی کے ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا مولا. اور قرآن ہاتھ پہ لے کر آگے پہنچے اور کہا کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کر لو. اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہاں سے تیر برسے اور ان کی شہادت ہو گئی. بس مولا نے کہا کہ وہاں سے پہلا تیر چل چکا ہے اور مظلومیت کے عالم میں ایک مسلمان مارا جا چکا ہے. تو اب آؤ وہ ذوالفقار بے نیام ہوئی جو 25 سال سے نیام میں تھی. اور اس کے بعد علی نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بدر و احد و خندق و خیبر کے بعد میں تلوار چلانا بھول گیا؟ وہ شجاعت حیدری کہ علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار کو بے نیام کیا. اور علی نے کہا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں، اور میرے دائیں طرف مالک ابن اشتر ہے، اور بائیں طرف محمد ابن ابی بکر ہے، اور علی کے پیچھے حسن تھے، اور حسن کے دائیں طرف سبحان اللہ، حسن کے دائیں طرف عمار یاسر، اور بائیں طرف میثم تمار، اور حسن سے پیچھے حسین، اور حسین کے دائیں طرف حجر ابن علی، اور بائیں طرف محمد حنفیہ. مولا نے کہا اب آتا ہے کوئی سامنے تو آئے. تھی کسی میں جرأت کہ علی ابن ابی طالب نے اب جب وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے محمد حنفیہ سے کہا کہ جاؤ بیٹا اب قلب لشکر کو چیر دو. اور محمد حنفیہ علی کی دوسری زوجہ سے ہیں، بہت شجاع ہیں، لیکن بہرحال جب حملہ کرتے ہیں تو بار بار آگے بڑھتے ہیں، اور اتنا بھرپور تیروں کا وہاں سے حملہ ہے کہ ایک موقع پر آ کر رکتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کے آگے حملہ کرتے ہیں تو پھر رکتے ہیں. مولا نے کہا ظاہر کو من امک کا، یہ تیری ماں کا تھوڑا سا ایک اثر ہے اس وقت. اب جو مولا کا جملہ ہے وہی میں پڑھوں گا. بہرحال علی جیسا شجاع ہے، لیکن کہا کہ یہ تھوڑا سا اثر ہے کہ جو تمہارے قدم اس وقت رک رہے ہیں. یا اللہ، پہلے کہا تھا تزول الجبال ولا تزل، ہے محمد حنفی آخری صف پہ نگاہ رکھنا، پہاڑ ہٹ جائے تو اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا، روب میں نہ آ جانا. لیکن محمد حنفی آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے ہیں. اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اسے اشارہ کیا کہ جو کائنات میں علی کے بعد سب سے شجاع ہے، حسن ابن علی. حسن ابن علی جن کی شجاعت پڑھی نہیں جاتی، حسن ابن علی. جب ایک اشارہ کیا مولا کائنات نے، اور پھر حسن لشکر پر ایسے قلب پر پہنچے کہ کبھی دفتن میمنہ پڑھتے اور میسرہ پڑھتے، اور پہلے حملے میں حسن نے پوری جنگ جمل کا نقشہ پلٹ دیا. یہ وہی بغض حسن تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے. یہ اسی بغض کا نتیجہ تھا جو جمل میں ہوا تھا. جمل فتح ہوئی ہے امام حسن کی تلوار کی وجہ سے.
اور میں یہ کہہ چکا ہوں جملہ وہاں PSV کے ایک مجلس میں، لیکن یہاں پر اجتماع کچھ اور ہے تو میں کہہ دوں یہاں پر کہ جیسے حسن مصطفیٰ، کیا کہوں میں، علی ابن ابی طالب ہماری جان قربان ہو، جیسے حسن مصطفیٰ فتح کر کے پہنچے پورے لشکر کو، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بیٹے نے کام کیا اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے، بھائی یہ میرے حصے میں آئے، یہ کامیابی میرے نام سے لکھی جائے. لیکن محمد حنفیہ کے جب چہرے پر دیکھا کہ تھوڑا سا شرمندگی کے آثار ہیں کہ میں نے تو حملہ کیا تو میں وہ کام نہیں کر سکا جو پہلے حملے میں حسن نے کر دیا، تو مولا نے خود یہ کریڈٹ لیا ہی نہیں، یہ حسن کو سبحان اللہ فرمایا. اے محمد حنفیہ، ایک باپ کے لیے جیسے ہوتا ہے تربیت اولاد کا اہم نقطہ ہے کہ آپس میں اس طرح سے کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی میں اللہ نے کوئی صلاحیت کسی میں کوئی صلاحیت. تو بہرحال امام حسن علیہ السلام کو تو خیر ایک معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، تو محمد حنفیہ کے پاس جب ان کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی کے آثار تھے کہ میں نے تو حملہ کیا ہے لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا جیسے حسن کا حملہ کامیاب تھا، تو علی نے خود کریڈٹ لینے کے بجائے محمد حنفیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ فکر نہ کریں، مقابلہ دو برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے، آپ اور حسن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور آپ اور حسن میں اس لیے مقابلہ نہیں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اسی جنگ کے دوران مروان ایک طرف بھی تیر مار رہا تھا، دوسری طرف بھی تیر مار رہا تھا، اور طلحہ کو مارا ہے خود مروان نے، کیونکہ وہ خطرہ سمجھ رہا تھا اپنے فیوچر کے لیے جناب طلحہ کو، تو طلحہ کو قتل کیا خود مروان نے تیر مار کے. مجھ سے فقط یہ نہ کہو کہ خطا اجتہادی ہو گئی اور آپس کے معاملات تھے، بس 10,000 لوگ مارے گئے ہیں، ایک طرف ام المومنین ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے. مجھ سے یہ نہ کہو کہ کارپیٹ کے اندر ڈال دو بات ختم کرو، بس یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ اس طرح سے بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں بہت واضح سی بات ہے، جب ایک شخص نے آ کے خود مولا علی سے کہا اسی جنگ میں کہ مولا یہ سمجھ میں اے علی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف ایمکن نام لیے پھر کہ ام المومنین ہے، پھر طلحہ ہیں، زبیر ہے، کیا یہ سب باطل پر جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کیا یہ باطل پر ہیں؟ اور ایک طرف آپ ہیں، آپ کا بھی بڑا مقام ہے، تو یہ کیسے ہے کہ آپس میں کون حق کون باطل میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس وقت علی ابن ابی طالب نے وہ جملہ کہا کہ جو کلام عرب میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کلام عرب میں کوئی فصیح جملہ کہی نہیں گیا. مولا نے اس وقت اس کو دیکھ کے کہا کہ دیکھ ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اعلی احرف الباطل تعرف اہلا. اے شخص ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، حق اور باطل کا فیصلہ، حق اور باطل کا فیصلہ لوگوں کی قدر پہ نہ کیا کر. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر، حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کا فیصلہ کر. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ نہ کہہ کہ اتنا بڑا انسان ہے تو یقیناً حق پر ہوگا، نہیں، افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہ دے. حق اور باطل اعرف الحق، پہلے حق کو پہچان تعرف اہلا، تو اہل حق خود سمجھ میں آئے، پہلے باطل کو پہچان تو اہل باطل خود سمجھ میں آئیں. یہ نہ کہہ کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کیسے باطل پر ہیں اور کیسے حق پر ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ اصول تاریخ میں ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کو دیکھ کر فقط حق باطل کو فیصلہ نہ کر لیں، سوائے خود علی ابن ابی طالب کے. جہاں علی کی ہستی نظر آ جائے تو کیونکہ سند رسول موجود ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، تو وہاں فیصلہ کر لیں کہ علی کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہاں حق ہوگا. یہ جب واقعہ ہو چکا، پھر بھی ابھی زبیر باقی تھے اور کچھ لوگ باقی تھے، مروان، پھر حضرت عائشہ جو وہ اونٹنی پر تھیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ جب تک یہ اونٹنی اس طرح سے باقی ہے، میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، کبھی بھی لوگوں کے ذہن میں جو ڈاؤٹ ہے فتنہ، یہ ختم نہیں ہوگا. لہٰذا مالک اشتر سے کہا کہ جاؤ اونٹنی کے پیروں کو کاٹ، اور اپنے خاص صحابی کو اور بھیجا کہ جب ام المومنین زمین پر آئیں تو سہارا تم دے. کیا کہنا کریم ابن کریم علی ابن سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مالک اشتر جب آگے بڑھے اور اونٹنی کے پیروں کو کاٹا، اور جب وہ جو محمل تھی وہ نیچے گری تو ایک شخص نے سنبھالا ام المومنین کو، اور جیسے سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں، مجھے اس طرح سے ہاتھ نہ لگاؤ. اور چہرے سے جب نقاب کو انہوں نے الٹا تو محمد ابن ابی بکر ان کے اپنے بھائی تھے. علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ میرے لشکر میں کون ہے کہ جو ان کا محرم ہے. ابھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ علی کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہے. دیکھیں آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی کنفیوز ہو جائے نا کسی بھی تاریخ کے معاملے میں، تو میں کہتا ہوں کہ جمل کے مقام پہ آپ فیصلہ کر لیجیے. اگر آپ وہاں ہوتے تو کس لشکر میں ہوتے؟ آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مولا علی کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کے لیے اپنے دل میں فیصلہ کر لیجیے کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو کہاں ہوتے، کس لشکر میں ہوتے. صفین میں ہوتے تو کس لشکر میں ہوتے. مجھے یہ نہ کہیے کہ یہ بھی حق پر تھے وہ بھی حق پر تھے. اگر آپ وہاں ہوتے تو کسی نہ کسی لشکر میں ہوتے یا نہیں ہوتے. اور مجھ سے اگر پوچھنا ہے تو میرے لیے بہت کلیئر ہے کہ میں کہاں ہوتا. میرے لیے مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ میں کہاں ہوتا، بہت واضح ہے، اور آخر تک زندگی تک کہتا رہوں گا کہ میں کہاں ہوتا. مجھے بعد میں کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی کیا علی سے خونی رشتہ داری ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جناب میری اتنی اوقات نہیں کہ میری علی سے خونی رشتہ داری ہو. اگر علی ابن ابی طالب اپنی گلی کے ایک ذرے کے برابر میں مجھے قبول کر لیں تو میری اوقات سے بڑھ کر ہے، لیکن میں ہوتا علی ابن ابی طالب کے لشکر، کوئی شک نہیں ہے اس میں. جی انہوں نے
حضرت زوجہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے علی آپ کے لشکر نے میرے کچھ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا اور وہ انہیں قتل کر دیں گے یا قتل کر چکے ہیں، شاید تاریخ میں جملہ ہے کہ آپ کے لشکر نے میرے قریبی لوگوں کو مار دیا۔ مولا نے کہا کس کو؟ کہ عبداللہ ابن زبیر کو، مروان کو، عبداللہ ابن عامر کو۔ مولا نے کہا نا، اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا یہ سامنے ان کو پیش کر دیا، کہا آزاد ہیں، جاؤ لے کے جائیں لے کے جائیں۔ علی بن ابی طالب کے سپاہی بعض حیران بھی ہوئے کہ یہ تو سارے فتنہ کرنے والے ہیں۔ مولا نے کہا نا جانے دو، کہہ نہیں جانے دو، جانے دیا۔ اور پھر مدینہ بھجوایا انہیں 40 نقاب پوشوں کے ساتھ، اور محمد ابن ابی بکر ساتھ میں تھے ان کے بھائی۔ اور مدینہ پہنچ کر بھی ایک شکوہ بادال ان کی زبان پر رہا کہ میں رسول کی زوجہ ہوں، لیکن علی نے 40 نامحرموں کے ساتھ مجھے بھجوایا، اور جیسے ہی شکوہ ان کی زبان پر آیا تو میں قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب کے، ان سب نقاب پوشوں نے جب نقاب کو الٹا تو اس میں کوئی مرد نہیں تھا، ساری عورتیں